وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا تبصرہ کیا ہے یہ توصیف الرحمان راشدی کے عقائد کے اوپر۔ اس کے اوپر ذرا میں مزید روشنی ڈالوں گا، آپ کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کو صوفیوں سے محبت ہے یا شخصیات سے محبت ہے۔ یقین کریں یہ بات بھی تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ ان کو صرف محبت ہے مال سے۔ ان کو کسی صوفیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی بڑے اپنے کابرین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مال اگر ان کو ملتا رہے نا تو یہ ہر بات کہنے کے لیے تیار ہیں، یقین کیجئے۔ اور اس کی بالکل دلیل یہ ہے کہ جب یہ توصیف الرحمان راشدی یہاں بحرین میں آئے تھے، وہاں کیا نام ہے سعودی عرب سے، یہ آتے رہتے ہیں کبھی کبھی مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ان کو بلاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی وہاں گئے، میں نے خود ساتھیوں کو بھیجا تھا وہاں، چونکہ مجھے تو دیکھ کے یہ ان کے باقی سارے پہچان جاتے ہیں، تو پھر تو وہ شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آ گیا، ڈاکٹر عثمانی کا ساتھی آ گیا۔ تو دوسرے جو ساتھی تھے یہاں کے لوکل، ان کو وہ کہ نہیں جانتے تھے، تو میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا آپ جائیں اور توصیف الرحمان سے یہ سوال کریں جو عقیدے کی خرابی ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنے کانوں سے اس چیز کا یقین یعنی آ جائے، سنیں، کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں۔ تو چونکہ شروع میں جو ساتھی بنتے ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یار توصیف الرحمان میں بھی شرک ہے، وہ تو بڑا توحید بیان کرتا ہے، اتنا زیادہ مزاروں کے خلاف بولتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے، تو وہ بھی شرک؟ میں نے کہا ہاں، جب موقع ملا تو بات کی چیز کرنا نا۔ تو اس طرح ہمارے ساتھی وہاں گئے، تو جب اس سے بات کی تو اس نے ایک روایت کو تو مانا کہ ہاں یہ جو روایت ہے کہ قبر کے اوپر جو پڑتا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، کیونکہ میاں نذیر نے جو فتویٰ دیا ہے، فتاوی نذیریہ کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ بریلویو تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے قائل ہو کہ جہاں جہاں درود پڑھو وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، تو اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو جاتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے اپنا پیش کر دیا کہ میں ہر جگہ سننے کا قائل نہیں ہوں بلکہ صرف قبر کے اوپر آ کے میں سننے کا قائل ہوں۔ تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا ان کے عبداللہ بن باز نے بھی فتویٰ دیا ہے اپنے اس حج و عمرہ کا جو کتابچے انہوں نے پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے بانٹتے ہیں اور ابھی تک بانٹے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا، ایک جھوٹی روایت انہوں نے پیش کر دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آ کے میرا امتی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو واپس کر دیتا ہے اور میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا انکار۔ اللہ فرماتا ہے خبردار یہ بات نہ کہنا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے انسانوں، اور پھر قیامت کے دن روحیں واپس آئیں گی، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل کر دی گئی۔ اور کہیں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں تو مردے کیسے سنتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، غیر احیاء، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ خبر بھی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندگی ان کو ملے گی اور کب دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری پورا قرآن بھر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے کہ یہ مر کے انسان مٹی ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خلق جدید دوبارہ بنائے گا اور پھر روحیں ڈال دے گا۔ سارے اسی طریقے سے ہوں گے، انبیاء بھی اسی طریقے سے، شہداء بھی۔ اور وہ جو جھوٹی اور منکر روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اس کا نام لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ذہبی نے اس کو منکر روایت قرار دیا ہے، تو پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ امام بخاری نے تو جڑ کاٹ دی اس قبر پرستی کی کہ روح واپس آ جاتی ہے، لیکن احمد بن حنبل نے اس جڑوں کے اندر پھر پانی دے کے اس کو پھر اس کے اندر وہ ایک درخت نکلوا دیا، اور آج وہ درخت شجر خبیثہ جو احمد بن حنبل نے اس امت کے اندر بیج جس کا بویا تھا، جڑ ایک تھی، یعنی شیطان نے جڑ لگائی تھی، اس کو کاٹ دیا تھا یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن تھوڑی سی جو اس نے بچی اس کے اندر اس کو پھر پانی دے کے اس کو پھر ایک درخت بنا دیا۔ تو یہ احمد بن حنبل کا یہ کارنامہ ہے۔ عود روح فی القبر کا عقیدہ یہ احمد بن حنبل نے پیش کیا ہے۔
اور پوری دنیا کے مسلکوں نے اور اس کو مانا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے نا شرک کی جڑ ہے. سماع موتا شرک کی جڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نبی فی القبر، یعنی مدینہ والی قبر میں نبی علیہ السلام زندہ ہیں. شرک کی جڑ یہ عقیدہ. نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہاں زندہ ہیں. سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں. یہ ہے قرآن اور حدیث کا عقیدہ. اور بالکل یہاں سے بالکل اس دنیا سے غافل ہیں. یہ جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پاکستان بنوایا، اور وہ جو ایک زائد صاحب ہیں کوئی سرخ ٹوپی پہن کے کوئی سابقہ فوجی ہیں، وہ بھی تقریر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑی آ کے. اس طرح کے جھوٹے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں. اور ابھی بھی ان کا سب کا عقیدہ ہے غزوہ ہند. غزوہ ہند چونکہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام خود شامل ہوں، اس لیے غزوہ ہند کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہے کہ نبی علیہ السلام خود آئیں گے اور یہ لڑیں گے، جنگ لڑیں گے. اس کو بہت ہی حقیقت ٹی وی والے بیان کرتے ہیں. عمران ریاض خان بیان کرتے ہیں اور اوریہ مقبول جان بیان کرتے ہیں. سارے بیان کرتے ہیں. بالکل اصل میں ان کے اندر وہ فہم ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے خود اٹھنا ہے، ایمان عقیدے کی دعوت لے کر اٹھنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے لوگ اٹھیں گے اور اس طرح دین کو پھیلائیں گے، اور میری سنت کے اندر یہ جو میری سنت ہے توحید کی میں دعوت دیتا ہوں اور شرک کرتا ہوں، اس کے اندر جو بگاڑ ڈال دیا ہوگا لوگوں نے اس کو یہ ختم کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بہت ہی محبوب رکھے گا. فطوبی للقربا، ایسے اجنبی بن جانے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے. تو یہ عقیدہ اس کی جڑ کے اوپر قرآن چوٹ لگاتا ہے. توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ہاں یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، ہاں البتہ دوسری روایت، دوسری شرک ایک جھوٹی روایت کے اوپر ایمان، چونکہ اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. کہتے ہیں کہ دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین میں چھوڑا ہوا ہے اور وہ جو بھی درود کوئی پڑھتا ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے آتے مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ فرمائیے. کہتے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارا ایمان جو عین شرک ہے، دوسرا شرک ہے. یعنی ایک شرک کا رد کر دیا اور دوسرے شرک کی تائید کر کے ڈٹ گئے اس کے اوپر. یہ توصیف الرحمان کا ایمان عقیدہ اللہ کے بندوں. اور ان کو جو محبت ہے نا، یہ مال سے محبت ہے. مال سے یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا ہے، مال لانا. وہ میں بات بیان کر رہا تھا. تو ہمارے ساتھیوں نے جب جس سے گفتگو کی تو پھر جب یہ سوال کیا کہ اچھا اس معاملے میں تو آپ کا یہ عقیدہ بیان آپ نے کر دیا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، بہرحال یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو اجرت کے معاملے میں آپ اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، اس کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یقین کینے ساتھی بتاتے ہیں جیسا ہم نے اس سے سوال کیا تو اس کی وہ جو کہتے ہیں نا کانپیں ٹانکنا لگی، یعنی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی اس کی، اور ایک دم پسینہ سا آ گیا اور چہرے کے اوپر بل پڑا تھوڑا سا. اور کہتے ہیں کہ وہ ایک فلاں کتاب ہے اس کو پڑھ لینا. کبھی اس کو کیا پڑھ لینا، آپ بتائیں نا، آپ عالم دین ہے یہاں آئے ہیں. کہتے نہیں بس وہ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، آپ اس کتاب کو پڑھ لینا. یقین کیجیے اس نے جواب نہیں دیا، بس اتنی بات کہہ کے چلا گیا، وہ کتاب پڑھ لینا. تو یہ حال ہے نمک حرام غداروں کا. یہ سارے مال کی محبت میں گرفتار ہیں. مال ہے، مال ہے، مال ان کا. فضل الرحمان بھی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، طارق جمیل بھی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، طاہر القادری بھی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ سارے مال کے پجاری ہیں، چاہے یہ جتنے ذاکر ہوں، یہ جتنے، تاکہ یہ جو دوسرے، اس کا بھی بڑا مال اب گٹھا ہونا شروع ہو گیا، علی انجینئر کا بھی. اور یہ جو اینکر ہیں جو بڑے مناسب آدمی معلوم ہوتے ہیں، جس طرح ریاض ہے، عمران ریاض ہے، تو اس کا مال بھی اب سامنے آ گیا. کہتا میں ایک مہینے کے اندر، یہ جو اتنے بڑے محل میں رہتا ہوں، میں ایک مہینے کے اندر 2 اور بنا سکتا ہوں، اور تقریباً کروڑ سے اوپر میری ماہانہ آمدنی ہے. بھئی ماہانہ آمدنی تو ہوگی جب آپ الہ کا مسئلہ چھپائیں گے اور خالص اس انداز سے آپ گفتگو کریں گے جس طرح لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جمہوریت کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کریں گے، تو مال تو آپ کو وہ ملے گا. بھائی مال تو ملے گا، پھر کون آپ کو کچھ کہے گا. اور اگر کوئی تکلیفیں آئیں گی، آپ سمجھیں گے کہ میں حق کے راستے میں ہوں. حق اور باطل کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جو جمہوریت کے معاملے آپس میں، یہ آپس میں ان کے سیاسی اختلافات ہیں، اقتدار کے اختلافات ہیں، جمہوریت کے اختلافات ہیں. اور زیادہ سے زیادہ تم کو چلو کرپشن کا بھی معاملہ، کرپشن کا معاملہ کوئی ایمان عقیدے کی بات، توحید کی بات تو نہیں ہے، یہ تو عمل کا معاملہ ہے. اور یہ ہے بھی قابل معافی ہے. بالفرض آج نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری ایمان عقیدہ درست کر لیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی مزار کے سامنے سجدہ نہ کریں گے. عمران خان نے سجدہ کیا ہے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، یہ شرک ہے. اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، یا علی مدد نہیں کہیں گے، یا رسول مدد نہیں کہیں گے، 11ویں 12ویں کی دیگیں نہیں چڑھیں گی، تعویذ گنڈے کو ہم بالکل نہیں مانتے، ہم جمہوریت کو بھی نہیں مانتے اس مشرکہ، ہم بس صرف اللہ کے بندے ہیں. باقی جتنی مرضی کرپشن اگر انہوں نے کی ہے یا اس کے
کے بعد کریں گے تو یقین کرو یہ ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک نہ ایک دن معاف ہو جائے گی، اپنی سزا کاٹ کے وہاں جہنم کے اندر، یا بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 8-10-100 کروڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس انداز سے سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے۔ تو بتائیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اگر معاف کر دے تو یہ جو دوسری، یہ جو بالکل ایک فلس کی، 1 روپے کی جو کرپشن نہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزار کے اوپر سجدہ کرنے والے، امام زامن باندھنے والے، اور بازو کے اوپر یاری مدد کا پٹا لگانے والے، جمہوریت کے نظام میں رہنے والے، تو اگر اس کے اندر یہ رہیں گے عمران خان صاحب تو یہ تو ہمیشہ کی فراق میں رہیں گے۔ یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔